رحیم محکمہ برقیات سب ڈویژن دیرکوٹ جو ہمیشہ لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا رہا، اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو جو دیرکوٹ رنگلا فیڈر ہے وہاں پہ بے پناہ مسائل ہیں، اور اس کے لیے سالہ سال سے وعدے وعید کیے جاتے ہیں۔ محکمہ برقیات کے اعلیٰ حکام اس پہ ہمیشہ جو ہے وہ 2 ماہ کا، 1 ماہ کا، 6 ماہ کا ٹائم لیتے ہیں، لیکن عملاً اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ گزشتہ 3 سال سے محکمہ برقیات کی جو ایکسین ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈویژن کے انچارج ہیں، اور جو مرکزی سطح کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس پہ ہمیشہ بات کرتے رہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ رنگلا جو سب ڈویژن کا درجہ اس کو ملے گا، اور جو سب ڈویژن کا درجہ گزشتہ 25 سال سے وعدوں کے باوجود نہیں ہو سکا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہاں متعلقہ وزیر آئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگلے 6 ماہ میں اس کو پروسیس کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہماری اعلیٰ حکام کے ساتھ نشستیں ہوئیں تو توقع یہی دلاتے رہے کہ اگلے 2، 4، 6 ماہ میں یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ پولز دیکھیں تو وہ ڈیمیج ہیں، تاریں جو ہے جگہ جگہ سے جو ہے وہ ڈیمیج ہیں۔ ایک کسی جگہ سے بجلی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو 50,000 سے زائد آبادی جو ہے وہ تاریکی کا شکار ہو جاتی ہے، اور 2 دن جو ہے بجلی بحال نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے محکمہ برقیات کے اعلیٰ حکام کو توجہ دلائی گئی ہے، بالخصوص دیرکوٹ جو ایس ٹی او دیرکوٹ ہیں ان کو چارٹر آف ڈیمانڈ وہ جو 2022 میں تھا، جو 2023 میں کمٹمنٹس تھیں، وہ ساری جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے اور کب تک ہوتا ہے یہ اس کی انتظار ہے۔ اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ برقیات میں جو اسکیمیں مرتب کی جاتی ہیں عین موقع پہ ان کو ڈراپ بھی کیا جاتا ہے۔ جہاں علاقے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر صرف کسی سفارش کی بنیاد پہ، ذاتی تعلق کی بنیاد پہ وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہ علاقے کے جہاں پہ انسانی جانوں کو خدشہ ہے، جہاں لوگوں کے مکانوں کے اوپر سے جو ہے وہ تاریں گزرتی ہیں، جہاں پہ بہت جو علاقے وہ بہت دور دور واقع ہیں، وہاں پہ زمین کے بالکل قریب جو ہے وہ مین لائن کی تاریں گزرتی ہیں، وہاں پہ اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور اس حوالے سے محکمہ برقیات کے حکام اگر اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ اس پہ ایک ریئیکشن جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ ظاہر ریئیکشن ہوگا۔ یہ بھی بڑا افسوسناک بات ہے کہ ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ چیڑالہ اور رنگلا 2 سب ڈویژنز ہوں گے۔ چیڑالہ ہو گیا، اور یقیناً یہ قابل ستائش ہے کہ کانڈی کے علاقے کے لوگ، اس علاقے میں بہت ضرورت تھی، وہاں کے لوگوں کے مسائل تھے۔ فاروق حیدر صاحب نے بھی وہاں پہ ایڈریس کیا تھا لوگوں کو، اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات کی تھی، اور کچھ اقدامات بھی اٹھائے تھے، لیکن اس کے ساتھ جو رنگلا تھا اس کو ڈراپ کیا گیا۔ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سیاسی بنیادوں پہ، علاقائی بنیادوں پہ، یا اس علاقے کے اور بالخصوص جو دیرکوٹ، کوٹلی، رنگولی، رنگلا، ملوٹ کے ایریاز، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو رنگلا فیڈر سے جو ہے کٹکیر تک کا جو علاقہ ہے وہ اس سے استفادہ کرتا ہے بجلی سے، لیکن یہاں پہ بجلی اکثر اوقات نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے لوگوں کو بھی، سیاسی کارکنوں کو بھی، اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے اور اس حوالے سے لائے عمل بنانا چاہیے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھرپور اس پہ تحریک ہوگی، اور اس کے لیے بہت سارے لوگ اب ظاہر ہے کہ اس پہ ایک ورکنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھرپور تحریک کی جائے گی کہ رنگلا سب ڈویژن کیوں نہیں ہوا، وہاں پہ ملازمین کیوں نہیں ہیں، لائن مین، میٹر ریڈر اور باقی جو سب آفس ہونا چاہیے تھا وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ لوگ نہیں بولیں گے، نہیں اٹھیں گے، تو ظاہر ہے مزید بہت عرصہ لگ جائے گا، لیکن لوگوں میں اب شعور آ رہا ہے اور لوگ اس حوالے سے اس کو ایک تحریک بنائیں گے۔ میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنے ویلاگ کے ذریعے سے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت کو توجہ دلانے کے لیے بالخصوص جو ہمارے سیاسی عمائدین ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نوٹس میں لائیں، چیف سیکرٹری کے نوٹس میں لائیں، اور جو سیاسی کارکنان ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ مشکلات سے نکل سکیں۔